باب القراءت فی صلاۃ المغرب ہم پڑھ رہے تھے۔ حاصل اس باب کا یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں کتنی قراءت ہونی چاہیے۔ دو مذہب ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک مذہب یہ تھا کہ لمبی قراءت ہونی چاہیے، ایک مذہب یہ تھا کہ مختصر قراءت ہونی چاہیے۔ لمبی قراءت کے قائلین حضرات میں مشہور نام امام شافعی رحمہ اللہ کا تھا۔ ان کا قول مشہور یہی تھا کہ مغرب کی نماز میں قراءت لمبی ہو، اور دوسرے حضرات حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں قراءت مختصر ہونی چاہیے۔ لمبی قراءت کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا قول مشہور ہے یہ، اور ظاہریہ کا مستقل مسلک اور مذہب ہے۔ ظاہریہ ظاہر حق اس پر چلنے والے، ان کی دلیلیں چل رہی تھی طول قراءت والوں کی۔ عرض کیا تھا کہ 3 صحابہ کرام سے ان کی دلیل مروی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں، اور تیسری شخصیت ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کو امام طحاوی نے نمبر دیا ہے 1219، باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب، آپ کے پاس صفحہ 139 ہے۔ پہلی حدیث، عن ابن جبیر ابن مطعم، جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے، عن ابی ہی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، تو جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے کے والد کا نام جبیر ابن مطعم ہی ہے۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے مغرب کی نماز میں سورہ طور سنی ہے۔ سورہ طور، سورہ طور سنی ہے، یہ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں۔ آپ صرف یہ حدیث سرسری دیکھتے جائیں، کیونکہ یہ حدیث پڑھی ہے، حدیث باب کا صرف جائزہ لینا ہے تاکہ اگلے سبق کا اس کے ساتھ جوڑ سمجھ میں آ رہا ہو۔ پھر دوسری سند کے ساتھ فذکر باسنادہ مثلہ، یہ بھی جبیر ابن مطعم ہی کی روایت کو دوسری سند کے ساتھ پیش کیا، اور تیسری سند کے ساتھ حدیث نمبر 1222، عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بدر، بدر میں تشریف لائے، حضور کے پاس پہنچے، وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فقرأ بالطور، سورہ طور پڑھی، فکأنما صدع قلبی، جیسے حضور علیہ السلام نے میرے دل کو چیرا۔ حین سمعت القرآن، جس وقت میں نے قرآن پاک کو سنا، وذلک قبل ان یسلم، جبیر ابن مطعم مسلمان ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں، ابھی وہ مسلمان ہوئے نہیں تھے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو 3 سندوں کے ساتھ جبیر ابن مطعم کی روایت پیش کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی ہے، جو 2 رکوع پر مشتمل ہے، خاصی لمبی صورت ہے۔ دوسری شخصیت حضرت ام الفضل بنت الحارث، حدیث نمبر 1223، ام الفضل بنت الحارث کو ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس نے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے نقل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والمرسلات عرفا کو پڑھا تھا، اور یہ حاصل میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ روایت تفسیری یہ ہے
کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ صورت پڑھی تھی والمرسلات عرفا، جس پر ان کی والدہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے مجھے حضور علیہ السلام کی قرات یاد دلا دی، تمہاری قرات نے حضور کی قرات یاد دلا دی۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری عرصے میں نے جو آپ سے مغرب کی نماز میں تلاوت سنی تھی وہ سورہ مرسلات ہی تھی۔ پھر حدیث نمبر 1224 عن الزہری فذکر مثلہ باسنادہ، حضرت ام الفضل بنت الحارث ہی کی روایت کو دوسری سند کے ساتھ پیش کیا ہے، اور پھر ام الفضل بنت الحارث کی روایت کو تیسری سند کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آپ حدیث نمبر 1228 دیکھیں گے۔ 1228 صفحہ 140 کی پہلی سطر ہے، وہ دیکھ لیں تاکہ تینوں حدیثیں سمجھ میں آ جائیں۔ حضرت ام الفضل کی حدیث 3 سندوں کے ساتھ ہے، تو 2 سندوں کے ساتھ تو ایک ساتھ ہے، تیسری سند کے ساتھ الگ ہے، تو وہ ذرا دیکھ لیں۔ 1228 صفحہ نہیں، حدیث نمبر 1228 صفحہ نمبر 140 ہے، اس میں آپ جب دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا عن ام الفضل بنت الحارث، سطر نمبر 2 دیکھیں، عن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحا به، فقرأ والمرسلات صلى بعدها صلاة حتى خبز، حضور نے والمرسلات پڑھی ہے۔ فضل کی روایتوں میں سورہ مرسلات کا تذکرہ ہے، والمرسلات عرفا، اور سورہ مرسلات کی 2 رکوع پر مشتمل لمبی صورت۔ یہ بات سامنے آئی ان 2 صحابہ کرام کی روایتوں سے، ان کی روایت جو 3 سندوں سے سن لی، ام الفضل بنت الحارث کی روایت جو 3 سندوں سے سن لی، سورہ مرسلات حضور علیہ السلام نے زندگی کے آخری حصے میں پڑھی۔ اب واپس جاتے ہیں حدیث نمبر 1225 کی طرف، 1225 1226 1227۔ یہ جو 3 حدیثیں ہیں یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت حضرت زید بن ثابت کی ہے 3 سندوں کے ساتھ، سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے، اس لیے نمبر الگ الگ لگا ہے۔ آپ 1225 نمبر حدیث سے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 139 سے واپس چلے گئے، 1225 صفحہ 139۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، ابو الاسود فرماتے ہیں سمع عروۃ بن الزبیر یقول اخبرنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عنہم انه قال لمروان بن الحكم يا ابا عبد الملك ما يحملك ان تقرأ في صلاة المغرب بقل هو الله احد وسورة اخرى۔ زید بن ثابت نے بتایا کہ انہوں نے زید بن ثابت نے بتایا عروہ بن زبیر کو اپنا واقعہ سنا ہے کہ میں نے مروان بن حکم سے کہا، انه قال اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم سے کہا، عبد الملک کے باپ ابو عبد الملک، ما يحملک کون سی چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے، ابھارتی ہے، ان تقرأ فی صلاة المغرب مغرب کی نماز میں قرات کرنے پر، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کی آپ قرات کریں اور ایک سورت ساتھ ملائیں، وہ بھی چھوٹی سی صغیرتن۔ پھر خود زید بن ثابت فرماتے فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاة المغرب باطول الطول، لمبی صورتوں میں بھی لمبی صورت پڑھتے تھے، وہ الف لام میم صاد ہے جس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف 8ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں سپارے کا پورا نصف 9ویں سپارے کے 3 پاؤ 1.25 سپارے کی صورت ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت کی یہی روایت دوسری سند کے ساتھ آپ نیچے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1226 فذکر مثلہ باسنادہ، اور پھر تیسری سند کے ساتھ 1227 دیکھ لیں۔ 1227 والی روایت کو ذرا توجہ سے دیکھیں، اس میں ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ہشام ابن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں
हिशाम इब्न उर्वा के वालिद का नाम क्या है वो जरा आप बता दें मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। हिशाम इब्न उर्वा अपने वालिद से नकल करते हैं, यहाँ आप नाम लिख लें कि उनके वालिद का नाम क्या है। आप हजरात को आवाज आ रही है? मेरे खैर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बिल्कुल, उर्वा ही है। तो हजरत उर्वा के बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने फरमाया था, अब खुद हिशाम को ये शक है कि मेरे वालिद उर्वा ने जैद इब्न साबित का नाम लिया था या अबू जैद अंसारी का नाम लिया था, उनको ये शक है वालिद गिरामी को। आगे वाक़या वही है कि मेरे वालिद साहब फरमा रहे थे कि जैद इब्न साबित ने या अबू जैद अंसारी में से किसी एक बुजुर्ग ने हिशाम को ये शक है अपने वालिद के बारे में कि उन्होंने नाम किसका लिया था, या अबू जैद का या जैद इब्न साबित। अब जो भी हो, उन दोनों में से किसी एक ने मरवान से कहा कि आप मगरिब की नमाज मुख्तसर क्यों करते हैं, आप मगरिब की नमाज मुख्तसर क्यों करते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबी सूरत पढ़ा करते थे, यानी सूरह आराफ पढ़ा करते थे। मरवान ने सूरह यासीन पढ़ी थी, उस पर एतराज किया उन्होंने। सूरह यासीन पढ़ने पर क्या आप मुख्तसर क्यों मगरिब की नमाज पढ़ते हो, हुजूर अलैहिस्सलाम तो लंबी सूरत पढ़ा करते थे, सूरह आराफ। एतराज करने वाले कौन थे, या अबू जैद थे या जैद इब्न साबित थे, ये शक है उर्वा को, उर्वा को नहीं, उर्वा के साहिबजादे हिशाम को। उर्वा ने किसी एक का नाम यकीनन लिया था कि मैंने जैद इब्न साबित से सुना या अबू जैद से सुना, तो उन्होंने जिसका नाम लिया था वो एतमाद के साथ लिया था, साहिबजादे को बात याद नहीं रही। अब ये 3 सनदों के साथ जैद इब्न साबित की रिवायत आ गई। अगर तीसरी रिवायत में रावी को शक है, लेकिन करीन क़यास ये है कि वो जैद इब्न साबित ही है, इसलिए कि दूसरी रिवायतें जैद इब्न साबित को पेश कर रही है रज़ी अल्लाह अन्हु। इन रिवायतों से भी ये मालूम हुआ कि मगरिब की नमाज की क़िरात लंबी होगी। तो 3 सहाबा किराम और हर सहाबी से 3-3 हदीसें, यानी 3-3 सनदों के साथ, एक हदीस को जब 3 सनदों के साथ पेश किया तो मुहद्दिसीन ने 3 हदीसें समझते, इससे 9 हदीसें बन गई। तो इस लिहाज से और इस इस्तिलाह के मुताबिक लंबी क़िराअत के कायलीन ने इनको दलील के तौर पर पेश कर लिया। दूसरे हजरात फरमाते हैं कि क़िसार मुफस्सल पढ़नी चाहिए मगरिब की नमाज में, क़िसार मुफस्सल जिसकी तफसील आपने सुनी थी। और आगे ये जो हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह तूर की बात की है कि सूरह तूर पढ़ते हुए मैंने सुना था। तो जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में यहाँ उनके मशहूर शागिर्द हैं, सिलसिला तलामिज़ा में ज़ुहरी के जो शागिर्द हैं उनको देख लें, हदीस नंबर 1219 की दूसरी सतर आप देख लें ताकि आपको नजर आ जाए। हद्दसना मालिकुन क़ाल अख़बरनी ज़ुहरी, हद्दसना मालिकुन क़ाल अख़बरनी ज़ुहरी अन जुबैर इब्न मुतइम। इमाम मालिक ने सुनाया था ज़ुहरी के हवाले से कि ज़ुहरी ने मुझे बताया था कि उन्होंने जुबैर इब्न मुतइम से सुना है, जुबैर इब्न मुतइम के बेटे से सुना है, और उन्होंने उनके बाप से यानी अपने वालिद गिरामी जुबैर इब्न मुतइम से सुना है। तो ज़ुहरी के शागिर्द जुबैर इब्न मुतइम के बेटे हैं। अब इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जो ज़ुहरी से हदीस सुनी है वो इख्तिसार के साथ है, उसमें सिर्फ ये है कि सूरह तूर सुनी थी। अब सूरह तूर के बारे में ये इख्तिमाल भी मौजूद है कि पूरी सूरत सुनी थी, और ये इख्तिमाल भी मौजूद है कि सूरह तूर का कुछ हिस्सा सुना था। कुछ हिस्से को सूरत का नाम दे देते हैं, जैसे कि आदमी किसी सूरत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेगा, आज इतना सूरत पढ़ रहा है, हालांकि सूरत नहीं पढ़ रहा, सूरत की एक आयत या एक रुकू पढ़ रहा हो, एक सूरत तो एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती। सूरह बकरा पढ़ रहा है, हालांकि वो पहले सिपारे में होता है या दूसरे में होता है, और या ये कि फलां कुरान पाक पढ़ रहा है, तो पूरी किताब के लिए जो नाम है वो उसके कुछ आयतों के लिए भी नाम है। भाई ये सामने क्या पढ़ रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है। तो जुज बोलकर कुल मुराद लिया जाता है, ये मशहूर ज़ाबिता है।
تو انہوں نے سورہ طور کی کچھ آیتیں سنی ہوں گی، اس کا کچھ حصہ سنا ہوگا، اس کو سورہ طور قرار دی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ پوری صورت ہی مراد ہو، احتمال دونوں کا ہے، اور جب احتمال آ جاتا ہے تو پھر استدلال باطل ہوتا ہے، پھر احتمال کی تعین کے لیے دلیل دیکھی جاتی ہے کہ کون سا احتمال متعین ہے، جب تک تعین نہیں ہوتی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب تعین کے لیے پھر ہم نے غور و فکر کیا تو وہاں امام مالک شاگرد تھے زہری کے، اور یہاں تفصیلی روایت ہمیں ملی حشیم سے، زہری کے شاگرد حشیم، وہ فرماتے ہیں کہ حشیم کہ میرے استاد زہری نے جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے، اور ان کا نام بھی یہاں درج ہے، محمد ان کا نام تھا، محمد ابن جبیر ابن مطعم، تو محمد نے اپنے والد جبیر ابن مطعم سے نقل کیا، وہ یہ تھا کہ میں مدینہ منورہ اس لیے گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کروں، میں ابھی مسلمان ہوا نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کو رہائی ملے، واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام جو فرما رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، وہ یہ تھی ان عذاب ربک لواقع، یہ ایک آیت میں نے سنی تھی اور اس نے میرے دل کو چیرا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، میں نے آپ سے کلام کیا، بات کی کہ حضرت بدر کے قیدیوں کے بارے میں سفارش لے کر آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر تیرے والد زندہ ہوتے اور سفارش کرتے میں ضرور اس کی سفارش قبول کرتا، اس کے ہمارے اوپر احسانات تھے۔ تو یہ روایت تفصیلی ہے، وہ روایت مختصر ہے۔ امام مالک نے جو زہری سے روایت سنی اس میں اختصار ہے، اور حشیم نے جو زہری سے سنی اس میں واقعے کی تفصیل ہے۔ اس تفصیل سے خود بخود معلوم ہوا کہ سورہ طور سے مراد سورہ طور مکمل نہیں ہے، سورہ طور کا کچھ حصہ ہے۔ تو جب کچھ حصہ طے ہو گیا تو اب لمبی قراءت کے لیے اس روایت کو بطور دلیل کے پیش کرنا درست نہیں ہے، ویسے بھی اس میں احتمال تھا، اور اب تو تعین ہو گئی اس بات کی کہ اس سے جز ہی مراد ہے، پوری صورت مراد نہیں ہے۔ پھر پہلی حدیث کا جو جواب ہے اس کو اب حدیث شریف میں فنظرنا کتاب میں پڑھیں، 140 نمبر صفحے سے اب شروع کریں۔ وخالفهم فی ذلک آخرون سے پڑھ کر پھر آگے، وخالفهم آخرون فی قولهم هذا، اپنے اس قول میں انہوں نے مخالفت کی ہے، فقالوا لا ينبغي، مناسب نہیں ہے، ان یقرأ، کہ پڑھا جائے، فی المغرب، مغرب میں، الا بقصار المفصل، مگر صرف قصار مفصل کو پڑھا جائے۔ وقالوا قد يجوز، اور وہ فرماتے ہیں کہ دراصل ممکن ہے، ان یرید، ان یکون یرید، کہ ارادہ کیا گیا ہو، بقولہ، ان کے اس قول سے، قرأ بالطور، اس سے ارادہ کیا گیا ہو، قرأ ببعضها، یعنی وہ یہ فرمانا چاہتے ہو کہ کچھ صورت پڑھی، ان کا ارادہ، حضرت جبیر ابن مطعم کا ارادہ یہ ہو کہ سورہ طور کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو سورہ طور بول کر انہوں نے سورہ طور کا کچھ حصہ مراد لیا، وذلك جائز فی اللغہ، اور یہ لغت میں اور عام ہے، یقال، کہا جاتا ہے، هذا فلان یقرأ القرآن، یہ فلاں آدمی ہے قرآن پاک پڑھتا ہے، اذا کان یقرأ شیئا منہ، حالانکہ وہ اس میں سے کچھ چیز پڑھ رہا ہوگا، کوئی ایک سورت پڑھ رہا ہوگا، ویحتمل، اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ قرأ بالطور کا مطلب یحتمل قرأ بالطور، یا قرأ بالطور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ قرأ بکلھا، پوری صورت پڑھی، دونوں احتمال ہے، لیکن احتمال ہے، اور احتمال کی موجودگی میں استدلال صحیح نہیں ہوتا جب تک ایک جانب طے نہ ہو جائے۔ فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا، هل روی فیہ شیء یدل علی احد التأویلین، کہ اس میں کوئی چیز ایسی موجود ہے، حل رویہ، ایسی چیز بھی مروی ہے کہ جو دلالت کرے دو تعویلوں میں سے کسی ایک پر، کہ پوری صورت پڑھی ہے، اس کو متعین کرے، واضح کرے، اور یا یہ کہ کچھ حصہ پڑھا ہے۔ فإذا صالح بن عبد الرحمن، تو ہمیں اچانک صالح بن عبد الرحمن ملے، ہمارے استاذ تھے، انہوں نے ہمیں حدیث سنائی، اور ابن ابی داود نے بھی حدیث سنائی، قد حدثنا دونوں بزرگوں نے، ہمارے دو استاد ہو گئے، صالح بن عبد الرحمن اور ابن ابی داود، قد حدثنا دونوں بزرگوں نے ہمیں بیان کیا، قال حدثنا سعید بن منصور، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ سعید بن منصور نے ہمیں بیان کیا تھا، قال حدثنا حشیم، ان کے استاد حشیم ہے، امام مالک کی جگہ حشیم کا نام آیا، عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم
عن ابیہ رضی اللہ عنہ عنہم قال قدمت المدینہ، میں مدینہ منورہ آیا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے زمانے میں، لأکلمہ، اس لیے آیا تاکہ میں آپ سے کلام کروں، فی اسارى بدر، میں آپ سے بات کروں بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ فانتہیت الیہ، میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہو یصلی باصحابہ صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے، فسمعتہ یقرأ، میں نے آپ کو سنا پڑھتے ہوئے، ان عذاب ربک لواقع، فکأنما صدع قلبی، گویا کہ آپ علیہ السلام نے یا اس تلاوت نے میرے دل کو چیر لیا، ٹکڑے کیے اس نے۔ فلما فرغ، آپ علیہ السلام جب فارغ ہوئے، کلمتہ فیہم، میں نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا ان قیدیوں کے بارے میں۔ فقال، پس حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شیخ، ایک بزرگ تھے، لو کان اتانی، اگر وہ میرے پاس آتے، لشفعتہ، میں ان کی سفارش قبول کر لیتا، فیہم، ان قیدیوں کے بارے میں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ شیخ کون تھے؟ یعنی اباہ، جبیر ابن مطعم کے والد ہیں، یعنی مطعم ابن عدی۔ فہذا حشیم، امام طحاوی کا تبصرہ سنے، یہ ہے حشیم۔ قد روا هذا الحدیث عن الزہری، اس حدیث کو انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے، اور وہ حدیث جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی مالک نے زہری سے نقل کی، امام مالک رحمہ اللہ۔ فبین القصۃ علی وجہها، یہاں انہوں نے قصہ اپنے پوری تفصیل سے سنا دیا، علی وجہها، جس طرح وہ قصہ تھا ویسے پورا سنا دیا۔ واخبر، اور انہوں نے بتا دیا کہ ان الذی سمعه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک وہ چیز جو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنی ہے وہ ہے ان عذاب ربک لواقع، پوری صورت نہیں ہے، آیت ہے۔ فبین هذا، اس نے واضح کیا کہ ان قوله فی الحدیث الاول قرأ بالطور، کہ حضرت کا جو قول تھا زہری کا، کہ زہری کی جو روایت تھی پیچھے جو پڑھی تھی آپ نے، کہ انہوں نے پورے سورہ طور پڑھی حضور علیہ السلام نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انما ہوا ما سمعه یقرأ منها، اس سے مطلب وہی چیز ہے جو انہوں نے سنی تھی، جو حضور علیہ السلام قرات فرما رہے تھے۔ وليس لفظ جبیر الا ما رواه حشیم، جبیر کے الفاظ اور نہیں ہے مگر وہی ہے جو حشیم نے نقل کیے، کیوں؟ لأنه ساق القصة على وجهها، انہوں نے قصہ پوری ترتیب سے سنایا ہے۔ فصار ما حكى فيها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقراءته، پس وہ چیز جس کو بیان کیا ہے اس روایت کے اندر رسول اللہ علیہ السلام سے، وہ ان کی قراءت ہے، اور وہ قراءت اتنی ہے، ان عذاب ربک لواقع خاصۃ، تو ایک آیت کو انہوں نے سورہ طور قرار دیا ہے، پوری صورت مراد نہیں ہے، لہذا آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی بات دیکھتے ہیں، وہاں پر جو آپ نے دوسری صحابیہ، دوسری شخصیت صحابیہ ہے ام الفضل، ان کی روایت کو ذرا دیکھ لیں، حدیث نمبر 1223، واپس 139 نمبر صفحے کی طرف جائیں، اور مالک نے، امام مالک، وہاں وہ روایت بھی امام مالک کی ہے، یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا نظر آ رہا ہوگا، حدثه عن ابن شهاب، ابن شهاب یہی امام زہری ہے، عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال ان ام الفضل بنت الحارث، اس روایت میں سورہ مرسلات کا ذکر ہے، حضور نے سورہ مرسلات پڑھی ہے، تو امام مالک کی وہ روایت بھی مختصر ہے، امام مالک کی وہ روایت بھی مختصر ہے، اور جب وہ روایت بھی مختصر ہو گئی تو حاصل احتمال پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے سورہ مرسلات سے پوری صورت مراد ہو، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ پوری مراد نہ ہو، کچھ حصہ مراد ہو۔ تو جب وہ روایت اس سے زیادہ مختصر ہے کہ حضور علیہ السلام سے آخر میں نے صلاۃ المغرب میں سورہ مرسلات سنی تھی، تو اس کی تو تفصیل مل گئی ہے، اس کی تفصیل بھی نہیں ملی، اختصار والی روایت ہے، تو اس میں بھی احتمال موجود ہے کہ سورہ مرسلات بول کر کچھ حصہ مراد دیا۔ اب واپس 140 پر آ جائیں تاکہ اس کو سمجھ جائیں۔ واما حدیث مالک، اور جو حدیث حضرت مالک کی ام الفضل والی حدیث کی طرف اشارہ ہے، فمختصر من هذا، وہ تو اس سے بھی مختصر ہے۔ تو جب ہم نے جبیر ابن مطعم کی مختصر روایت سے کے اندر احتمال کی وجہ سے استدلال کو چھوڑ دیا، تو حضرت مالک نے جو دوسری روایت پیش کی ہے ام الفضل والی رضی اللہ عنہ، وہ تو اس سے بھی مختصر ہے اور احتمال اس میں زیادہ یقینی ہے،
تو اس لیے اس سے بھی استدلال نہیں کر سکتے. وہاں بھی یہ دونوں باتیں پائی جا سکتی ہیں کہ یا پوری صورت ہو یا کچھ حصہ ہو. وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَمُخْتَصَرٌ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ قَوْلُ زید بن ثابت. پیچھے جو آپ نے تیسری شخصیت صحابہ کرام میں تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت سنی تھی مروان پر، جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اور ساتھ فرمایا تھا کہ حضور تو لمبی صورت پڑھا کرتے تھے، الف لام میم صاد، اس سے مراد سورہ اعراف ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں بھی پوری صورت ضروری نہیں، ہو سکتا ہے سورہ اعراف بول کر انہوں نے صورت کا کچھ حصہ مراد لیا ہو. تو یہ احتمالات بہر صورت موجود ہیں. ان احتمالات کی موجودگی میں ان روایات سے استدلال نہیں کر سکتے، جبکہ جبیر ابن مطعم کا تفصیلی واقعہ دوسرے احتمال کو تقویت دیتا ہے. احتمال نمبر 2 یہ کہ کچھ حصہ پڑھا ہو، اور احتمال اول جس سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ پوری صورت پڑھی. دیکھ لو وکذالک، اور اسی طرح قول زید بن ثابت فی قوله لمروان، زید بن ثابت کا قول رضی اللہ عنہ مروان سے جو انہوں نے فرمایا تھا لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یقرأ فیہا کہ پڑھ رہے تھے مغرب میں بأطول السور، لمبی صورت، والف لام میم صاد ہے، یجوز ان یکون ذلک علی قراءته ببعضها، احتمال موجود ہے کہ وہ بھی محمول ہو بعض کی قراءت پر. اب مما يدل على صحة هذا التأویل، اب اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور اس تعویل کو ترجیح دینے کے، اس تعویل کو متعین کرنے کے لیے اور اس تعویل کی ترجیح کے لیے ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام نے اگر سورہ طور پڑھی ہے تو پوری صورت مراد نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی طرف سے اگر سورہ اعراف منقول ہے تو وہ بھی پوری صورت مراد نہیں ہے، اور سورہ مرسلات کا ذکر ہے تو وہاں بھی کچھ حصہ مراد ہے. اس پر دلائل پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے انہوں نے روایتیں رکھی ہیں. تو اب اپنی آج کا سبق اب جو ہے نا یہاں سے تفصیل سے شروع ہوگا. بیچ میں سوالات کا جواب جو اشکال ہو رہا تھا کہ جی پوری صورت مراد ہے تو اس میں احتمال ہے. اب اپنے دلائل انہوں نے شروع کرنے ہیں، اس کو اب غور سے سنیے گا. سب سے پہلے انہوں نے جو روایت پیش کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب کی نماز مسجد نبوی میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ادا کیا کرتے تھے، حضرات انصار مدینہ منورہ کے صحابہ، اور پھر مسجد نبوی سے بنو سلمہ کے محلے میں جایا کرتے تھے، بنو سلمہ. وہاں تک جاتے ہوئے راستے میں تیر اندازی کرتے تھے، تیر چلایا کرتے تھے، اور تیر چلاتے ہوئے وہ تیر نشانے پہ لگتا تھا تو تیر کی جگہ جو تھی، تیر لگنے کی جگہ وہ ان کو نظر آتی تھی، تیر لگنے کی جگہ ان کو نظر آتی تھی. تو تیر کی جگہ نظر آنا مغرب کے بعد، اور پھر بنو سلمہ کا جو محلہ ہے وہ خاصا فاصلے پہ تھا. تو اب اتنے فاصلے تک جانا، یعنی مدینہ کے آخری کنارے پر وہ محلہ تھا، تو مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے جانا، راستے میں تیر اندازی کرنا، اور تیر جہاں لگتا ہے اس کی جگہ کو دیکھنا کہ وہ جگہ اپنے نشانے پہ جا کر تیر لگ گیا ہے، اور پھر جا کر مغرب کے بعد اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی قرات نہیں کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام. اگر لمبی قرات ہوتی تو مغرب کے بعد اگر سورہ اعراف پڑھتے تو اس سے تو خاصا وقت لگتا، تو پھر روشنی نہ رہتی. پھر تیر اندازی کے بعد تیر کے لگنے کی جگہ کا دیکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا. یہ بتا رہے ہیں. اب ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں جس پر امام طحاوی نے تبصرہ فرمایا، صفحہ نمبر 140. اور حدیث نمبر ہے اس وقت ہمارے سامنے 1231، اور اس کے اوپر والی سطر جو آخر سے شروع ہوتی ہے وہ مما یدل ایضا، اس کے اوپر والی سطر دیکھ لیں. ومما يدل ايضا على صحة هذا التأويل، 1231 کے اوپر والی سطر. ومما يدل، اور وہ چیز جو دلالت کرتی ہے ايضا اسی طرح على صحة هذا التأويل، اس تعویل کی درستگی پر،
اس تعویل کی درستگی پر کہ سورہ طور سے کچھ حصہ مراد ہے، سورہ مرسلات سے بھی کچھ مراد ہے، اور لمبی صورت مراد نہیں ہے، مختصر قرات مراد ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے روایت ہے ان محمد بن خزیمہ حدثنا قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الانصاري، جابر بن عبد الله انصاری انهم كانوا يصلون المغرب، جابر بن عبد الله انصاری فرماتے ہیں مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، ثم ينتظلون، انتظال کا معنی ہوتا ہے تیر چلانا، آپس میں تیر اندازی کرتے تھے، مغرب کی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تو مغرب کے بعد تیر اندازی کرنا کس بات پر دلیل ہے کہ مغرب کی قرات مختصر تھی اور ابھی روشنی کے اثرات تھے؟ پھر دوسری روایت، یہ تو جابر بن عبداللہ کی روایت سنی آپ نے، پھر حضرت انس کی روایت سنی۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد وموسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمي احدنا، ہم مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے ایک آدمی تیر اندازی کرتا، فیرا موضع نبلہ، نبل تیر کو کہتے ہیں، اور موضع کا معنی اس کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں تیر جا کے لگتا تھا، جس نشانے پر لگانا ہوتا تھا وہ نشانہ بھی اس کو نظر آتا تھا تیر چلانے کے بعد۔ تو تیر کا نشانہ مغرب کے بعد نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرات مختصر تھی اور ابھی روشنی موجود تھی۔ پھر اسی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو دوسری سند کے ساتھ پیش کیا، بھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر باسناده مثله۔ اگلی جو روایت ہے وہ علی ابن بلال کی ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن ابي عوانة وهشيم عن ابي بشر عن علي بن بلال رضي الله عنه قال صليت مع نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس نماز پڑھی، ایک جماعت کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اور من الانصاری، وہ انصار کے کے صحابہ کے انصار میں سے تھے، انصاری حضرات تھے۔ فحدثونی، انہوں نے مجھے بیان کہ انہم کانوا یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، ثم ينطلقون، پھر روانہ ہو جاتے، چلتے، یرتمون، تیر اندازی کرتے ہوئے، ارتما کا معنی تیر چلانا، لا يخفى علیہم موقع سہامہم، اور ان سے جو تیر لگنے کی جگہ تھی وہ پوشیدہ نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو نظر آتی تھی، حتی یأتوا دیارہم، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کو آ جاتے، اور ان کے گھر کہاں تھے؟ اقصی المدینہ فی بنی سلمہ، محل بنو سلمہ کے آخری کونے ہے، جو مدینہ کے آخری کونے میں تھا۔ یہ سلمہ لفظ لام کا کسرہ ہے، بنو سلمہ۔ اگلی روایت دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن مسعود الخياط قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن الزهري عن بعض بني اسلام کا یصلون لگے کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، نبی علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی، ثم ينصرفون الى اهلهم، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس جاتے، وهم يبصرون، وہ دیکھ رہے ہوتے، موقع النبل، تیر کے نشانے کو، نشانہ انہیں نظر آتا، اور یہ نشانہ کتنے فاصلے پر ہوتا؟ علی قدر ثلثی میل، ایک میل کی 2/3 کے بقدر، میل کی 2/3 یعنی 1500 میٹر، یہ ایک میل ہے، 1500 میٹر، تو 1000 میٹر جو ہے نا وہ 1 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ ان کو نظر آتا تھا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے تیر لگتا، ان کو نظر آ جاتا۔ میل 1500 میٹر ہے، کلومیٹر جو ہے وہ 1000 میٹر ہے تقریباً۔ تو اب اس سے خود بخود پتہ چلا کہ مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی تھی جتنی پچھلی روایتوں سے سمجھ آ رہی۔ اگلی روایت سن لیجئے بعض بنی سلمہ کے بعد، وہ ہے جابر بن عبداللہ کی روایت۔ وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے،
مناتی بنی سلیمہ، بنو سلیمہ کے علاقے میں آتے، وَإِنَّا لَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ، اور ہم البتہ دیکھ رہے ہوتے تیر کے لگنے کی جگہ کو، تیر کے نشانے کو۔ قالوا فلما كان هذا وقت انصراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاة المغرب، یہ علماء فرماتے ہیں جب یہ وقت ہے لوٹنے کا، رسول اللہ علیہ السلام کے لوٹنے کا مغرب کی نماز سے، تو استحال ان یکون ذلک، تو یہ بات محال ہے کہ یہ بات اس طرح ہو، ان یکون ذلک، کہ یہ لوٹنا اس حالت میں ہو کہ وقت قرأ فیہا الاعراف ولا نصفها، کہ اس میں انہوں نے سورہ اعراف پڑھی ہو یا اس کا نصف پڑھا ہو۔ سورہ اعراف اور اس کا نصف تو یہاں ممکن نہیں ہے، سورہ اعراف پڑھے یا اس کا نصف پڑھے تب بھی خاصی تاخیر ہو جاتی ہے، اور پھر روشنی اتنی مقدار میں نہیں رہتی جس سے تیر چلا کر اس کے نشانے کو بھی دیکھ سکے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق، یہ آگے پھر نئی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ان کے دو شاگردوں سے، حضرت معاذ کا واقعہ دو شاگردوں سے، ایک شاگرد کا نام محارب ابن دثار ہے، محارب ابن دثار، اور ان سے یہ دو سندوں کے ساتھ ہے۔ محارب ابن دثار حدیث نمبر 1237 1238، یہ محارب ابن دثار والی روایتیں ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز اپنی قوم میں پڑھایا کرتے تھے۔ جابر ابن عبداللہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ جابر ابن عبداللہ کے یہاں دو شاگرد ہیں، محارب ابن دثار ایک شاگرد ہیں، اور دوسرے شاگرد جو ہے وہ عامر ابن دینار ہے، اس کی روایت آگے آئے گی 1240 1238 اور 39 جو ہے نا، ٹھیک ہے، 1239 اور 40 وہ عامر ابن دینار کی روایتیں ہیں۔ تو محارب ابن دثار کی جو روایتیں جو روایت دو سندوں کے ساتھ ہے، اس کا حاصل یہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقتدیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، سورہ بقرہ یا سورہ نساء اس میں شروع۔ تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز چھوڑ دی، الگ جا کے جو ہے نا اس نے نماز پڑھی۔ حضرت معاذ کو پتہ چلا، انہیں بلا کر فرمایا منافق ہو گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے شکایت لگائی کہ حضرت معاذ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ آپ فتنے میں مبتلا کرو گے لوگوں کو، اور فرمایا سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها، یہ پڑھا کرو، سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها۔ تو اب دیکھو نا، مختصر کی طرف یہ حدیث جا رہی ہے کہ نماز مختصر، مغرب کی نماز کا ذکر ہے۔ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ کے ایک شاگرد سے منقول اس طرح ہے کہ مغرب کی نماز کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت معاذ ابن جبل کا واقعہ سناتے ہیں، تو وہ جو دوسرے شاگرد ان کی روایت نقل کرتے ہیں، ان کے شاگرد عامر ابن دینار، اس روایت میں یہ ہے کہ یہ عشاء کا واقعہ ہے۔ محارب ابن دثار مغرب کا واقعہ بتاتے ہیں، اور عامر ابن دینار عشاء کا واقعہ بتاتے ہیں۔ تو جب عشاء کی نماز میں حالانکہ وقت کھلا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام تنبیہ فرما سکتے ہیں، تو مغرب کی نماز میں بطریق اولا تنبیہ ہوگی کہ اس کا وقت اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ جو حضرت جابر سے منقول ہے، اس سے بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ مغرب کی نماز میں لمبی قرات نہیں تھی، مختصر تھی۔ حضرت معاذ کو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ تنبیہ فرمائی۔ اب یہ روایت سن لے جو حضرت معاذ کا واقعہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ توجہ فرمائیں، یہ محارب ابن دثار کی روایت سن لے 1237۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه المغرب،
جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضرت معاذ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی مغرب کی، ففتح سورۃ البقرہ اب النساء، فصلی رجل، ایک آدمی نے نماز پڑھی، ثم انصرف، واپس لوٹے، نماز میں شروع ہو گئے، الگ ہو گئے، فبلغ ذلک معاذ، حضرت معاذ کو، فبلغ ذلک معاذن، یہ چیز حضرت معاذ کو پہنچی، فقال انه منافق، فبلغ ذلك الرجل، اس آدمی کو اطلاع ہوئی، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس آئے، فذکر ذلك له، حضور علیہ السلام کو یہ چیز بیان کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاتن انت یا معاذ، آپ فتنے میں ڈالنے والے ہو یا معاذ، قالها مرتين، یہ دو جملہ دو دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا لو قرأت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها، اگر آپ یہ پڑھ لیتے تو اچھا تھا، فإنه يصلي خلفك، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہے وہ ذو الحاجہ، ضرورت مند بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، صغیر بھی ہوتا ہے، کبیر بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ پھر محارب ابن دثار کی روایت دوسری سند سے آپ سن لے، روح بن فرج قال حدثنا یوسف بن علی قال حدثنا ابو الاحوص عن سعید بن مسروق عن محارب بن دثار عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اگلی روایت 1239، وہ حضرت جابر کے ایک اور شاگرد نقل کرتے ہیں، واقع میں اتنا فرق ہے کہ یہ عشاء کی نماز کا واقعہ ہے۔ ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ عنہ قال هي العتمہ، یہ عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز۔ 1240 والی روایت سن لیجئے، پھر آگے تبصرہ کریں گے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے معاذ بن جبل، ثم یرجع، پھر لوٹتے تھے، فیؤمنا، ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، فاخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ذات لیلۃ، آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی، فصلی معه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی عشاء کی نماز میں، فلما رأى ذلك رجل من القوم، قوم میں سے ایک آدمی نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ نماز بہت لمبی ہو رہی ہے، تنحى ناحیۃ، ایک کنارے پہ چلا گیا، فصلى وحده، اس نے اپنی نماز اکیلی پڑھی، فقلنا ما لك یا فلان، ہم نے کہا فلان آپ کو کیا ہو گیا، انافقت، کیا منافق ہو گئے، اور نافقت حمزہ استفہام، اور نافقت ماضی کا صیغہ، قال ما نافقت، میں منافق نہیں ہوا، ولآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلأخبرنہ، میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ضرور جاؤں گا، ضرور انہیں مطلع کر دوں گا، فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے، فقال، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان معاذن، بے شک معاذ، یصلی معک، آپ کے پاس نماز پڑھ لیتے ہیں، ثم یرجع، پھر آتے ہیں، فیؤمنا، ہمیں امامت کراتے ہیں، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ، آج رات آپ نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی، اس نے بھی آپ کے پاس نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئی، فتقدم، آگے ہوئے، لیؤمنا، تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں، اور انہیں سورہ بقرہ شروع کی، میں نے جب یہ کیفیت دیکھی، تنحیت، تو میں پیچھے ہٹا، خود میں نے نماز پڑھی، یا رسول اللہ انما نحن اصحاب نوازح، ہم تو اونٹوں والے لوگ ہیں، نازح اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی کھینچ کر نیچے سے نکالے، راہٹ کے ذریعے سے نیچے سے پانی کھینچ کر نکالنے والے اونٹ کو نازح کہتے ہیں، تو ہم پانی سینچنے والے لوگ ہیں، اور انا نعمل باجرائنا، اجیر کا معنی اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے رہتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتان انت یا معاذ مرتين، حضور علیہ السلام نے افتان فرمایا، فتنے میں ڈالنے والے ہو، اور فرمایا اقرا بسورۃ کذا، اقرا بسورۃ کذا، فلاں صورتیں پڑھو، یہ سور انقصار من المفصل، جو قصار مفصل کی صورتیں ہیں، لا اجدها، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی، فقلنا لعمر وان ابا الزبير حدثنا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرا بسورة والليل اذا يغشى والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق، فقال عمرو بن دینار هو نحو هذا، یہاں عمرو بن دینار فرماتے ہیں مجھے نام اصل میں صورتوں کا یاد نہیں تھا، تو ان کو دوسرے بزرگ نے یاد دلا دی بات کہ یہ صورتیں میرا خیال تھی، عمر سے ہم نے جب پوچھا کہ ابو زبیر تو یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا عمرو بن دینار سے ہم نے یہ بات کہی کہ وہ تو یہ صورت ہے، جنہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح کی بات تھی۔ اب یہاں پر دو قسم کی روایت ہے، محارب بن دثار اور عمرو بن دینار،
محارب بن دثار کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ مغرب کا واقعہ تھا، اور عمرو بن دینار کے واقعے سے پتہ چلتا ہے، ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے، روایت کردہ حدیث سے، کہ یہ عشاء کا واقعہ تھا۔ اب اگر محارب بن دثار والی روایت طے ہو جائے کہ وہ مغرب کا واقعہ تھا، تو پھر تو عبارت النص سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز میں لمبی قرات نہیں ہوگی۔ مغرب کی نماز کی بات ہو رہی تھی، اور مغرب ہی کی نماز زیر بحث سے، اور حدیث نے بھی مغرب کی نماز کی قرات کو طے کیا ہے، تو عبارت النص سے پتہ چلا کہ قرات لمبی نہیں ہوگی، مختصر ہوگی۔ اور اگر واقعہ عشاء کی نماز کا ہو، جیسے کہ عمرو بن دینار کی روایت میں ہے، تو پھر عشاء کی نماز کا کھلا وقت ہے، وہاں اگر قرات کے اختصار کا حکم ہے تو پھر بطریق اولا مغرب کی نماز میں اختصار کا حکم ہوگا۔ اس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ بطریق اولا جہاں حکم جا رہا ہو ایک نص سے اور ایک حدیث سے یا ایک آیت سے یا ایک دلیل سے، تو اس کو دلالت النص کے طور پر ثابت کرنا کہتے ہیں، استدلال بدلالت النص۔ عشاء کی نماز مختصر ہے، اس لمبا وقت ہے، اس میں اختصار کا حکم ہے، تو مغرب کی نماز میں تو بطریق اولا اختصار ہوگا، اس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، فقد انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ قراءتہ، حضور علیہ السلام نے نکیر فرمائی حضرت معاذ کی قراءت پر، بہم جو لوگوں کو وہ قراءت سنا رہے تھے سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی، فقال له، حضور نے ان سے فرمایا تھا، فتان انت یا معاذ، وامرہ بالسور التي ذکرنا من المفصل، مفصلات میں سے جو صورتیں ہم نے بیان کی ہے ان کا حکم دیا۔ فإن كانت تلك الصلاة هي المغرب، اگر یہ نماز مغرب ہی کی تھی، تو جو زید بن ثابت کی روایت آپ نے سنی ہے جس میں سورہ اعراف کا ذکر ہے، اس کے ساتھ تو ان روایتوں کا کھلا تضاد سامنے آ گیا، اور اس حدیث کی عبارت النص کا تضاد آ گیا، عبارت النص کا۔ زید بن ثابت یا جو ان کے علاوہ اور روایتیں شروع میں ہم نے پیش کی ہیں، حضرت ام الفضل بنت الحارث کی روایت یا جبیر بن مطعم کی روایت، ان کے ساتھ تضاد آ گیا، اور یہ حدیث عبارت النص کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ مغرب کی نماز میں قرات مختصر ہوگی، جیسا کہ وہ حدیث کہہ رہی تھی کہ لمبی قرات ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، اور اگر یہ نماز عشاء کا واقعہ ہے، آخر عشاء کا، فَكَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ناگوار قرار دیا کہ اس میں اتنی لمبی قرات کی جائے، يُقْرَأَ فِيهَا بِمَا ذَكَرْنَا، جو ہم نے ذکر کیا اس میں اس قرات کو حضور نے ناگوار سمجھا، مع ساعت وقت، حالان کہ عشاء کی نماز میں کھلا وقت ہوتا ہے، تو فإن صلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى، مغرب کی نماز جو تنگ وقت کے ساتھ ہے زیادہ لائق ہے کہ ان يكون تلك القراءة فيها مکروہا، کہ یہ قرات اس میں بطریق اولا مکروہ اور حضور کو ناگوار گزری۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما كان يقرأ به، اب یہاں سے ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ حضور خود پڑھتے کیا تھے۔ یہ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ قرات مختصر تھی، اور قرات مختصر کی خود حضور نے کون سی تلاوت کی ہے مغرب کی نماز میں؟ حضور علیہ السلام نے خود کوئی تلاوت تو فرمائی ہوگی نا، وہ بتا دیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ کان یقرأ به فی صلاۃ، آگے وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما كان يقرأ به فی صلاۃ العشاء الآخرة نحو من هذا، تو فرماتے ہیں کہ عشاء کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، مغرب آپ خود سمجھ جائیں پھر کہ عشاء میں رسول اللہ علیہ وسلم کون سی قرات کرتے تھے۔ تو عشاء میں اگر ایسی قرات تھی، مغرب میں بطریق اولا اس سے جیسی ہے، اس سے کم قرات ہوگی، وہ یہ ہے، روایت سن لے۔ وہ بھی قال حدثنا احمد بن عبد المؤمن الخراسانی قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق قال حدثنا الحسین بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها واشباهها من السور، عشاء آخرہ میں، ان عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها وغیرہ جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ فإن قال قائل، اب ایک اشکال ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے مغرب کی نماز میں کون سی قرات منقول ہے؟ یہ تو عشاء کی آپ نے پیش کی، اور بطریق اولا یعنی دلالت النص سے آپ مغرب کی قرات ثابت کرتے ہیں۔ خود مغرب نے حضور مغرب کی نماز میں جو قرات حضور نے کی ہے وہ کوئی منقول ہے یا نہیں ہے کہیں روایات میں، تاکہ خوب تسلی ہو تو اس کا جواب دے دے کہ ہے، اور وہ پیش کر رہے ہیں آپ کو۔ فإن قال قائل، اگر کسی معترض نے کہا قالوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور علیہ السلام سے کوئی مروی ہے کہ انه قرأ في المغرب بقصار المفصل، کہ حضور نے قصار مفصل بھی پڑھی ہے مغرب میں تاکہ خوب تسلی ہو؟ قیل له نعم، کہا جائے کہ بالکل ہے، اور وہ یہ روایت ہے، سنیں۔
حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون والتين والزيتون پڑھی ہے. اگلی روایت بھی قال حدثنا ابن اسماعیل ابو زكريا البغدادي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الخبابي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم. پہلی روایت ابن عمر کی تھی، اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل. تیسری روایت وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن الضحاك عن بكير عن سليمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت احدا اشبه صلاة، میں نے کسی کو نہیں دیکھا زیادہ مشابہ نماز کے لحاظ سے بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی نماز کے ساتھ، یعنی حضور کی نماز کے ساتھ زیادہ مشابہ نماز میں نے کسی کی نہیں دیکھی. من فلان فلاں کے مقابلے میں. اور وہ فلاں کون تھے؟ عامر ابن سلمہ الجرمی. عامر ابن سلمہ، آپ کے حاشیہ نمبر 27 پر ان کا نام موجود ہے کہ اس کی نماز حضور کی نماز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے. ان سے زیادہ میں نے حضور کے ساتھ کسی کی نماز مشابہ نہیں دیکھی. راوی کہتے ہیں میں نے سلیمان سے پوچھا کہ وقت کان ادرک ذلک الرجل، کیا آپ نے اس آدمی کو پایا ہے؟ فقال کان یقرأ فی المغرب بقصار المفصل، کہتے ہیں ہاں میں نے ان کو پایا ہے. نہیں فسالت سلیمان، میں نے سلیمان سے پوچھا اور وہ یعنی کہ وہ کیا پڑھتے تھے، اور سلیمان ایسے آدمی تھے وقد ادرک ذلک الرجل کہ انہوں نے اس آدمی سے ملاقات کی تھی. فقال، تو سلیمان نے فرمایا کہ وہ مغرب میں قصار مفصل پڑھا کرتے تھے. اگلی سند اسی روایت کی ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا عثمان بن مقتل عن الضحاك ثم ذكر باسناده مثله. فهذا ابو هريره، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام سے انه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. اب اگر ہم محمول کریں حضرت جبیر کی روایت جو شروع میں ہے، وما روينا معه من الاثار، جو ان کے ساتھ دوسرے آثار ہیں، حضرت ام الفضل بنت الحارث کی، زید بن ثابت کی رضی اللہ عنہما، علامہ حمل علیہ المخالف لنا، جس پر ہمارے مخالف نے محمول کیا ہے. تو یہ جو آثار ہیں ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کی اور جو دوسری آثار ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، تضادت متضاد ہو جائے، تلک الاثار و حدیث ابی ہریرہ، وہ آثار اور حدیث ابو ہریرہ آپس میں ٹکرا جائے. وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اگر ہم ان کو محمول کریں اس پر جس پر ہم نے ذکر کیا ہے، کہ وہ روایتیں یہ بتاتی ہے کہ پوری صورت مراد نہیں ہے، صورت کا کچھ حصہ مراد ہے، تو پھر ابو ہریرہ کی روایت اور ان روایتوں میں ٹکراؤ ختم ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا. اتفقت ہی وہذا الحدیث، وہ روایتیں اور ابو ہریرہ کی یہ روایت آپس میں متفق ہو جائے. واولا بنا، اور ہمیں زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ نحمل الاثار علی الاتفاق، حدیثوں کو اتفاق پر محمول کرے، لا علی التضاد، تضاد پر نہ محمول کریں. فثبت بما ذکرنا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا کہ انما ينبغي ان يقرأ به في صلاة المغرب، کہ مغرب میں کیا مناسب ہے پڑھنا، وہ قصار المفصل ہے. لیکن چیک تو کروائے نا. ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا ہے. اس کے بعد نظریہ پیش کر کے کہ کس کا نظریہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تائید پیش کر رہے 11 ہیں. بج گئے، اس کی اگلی کلاس ٹائم ہو گیا. وقد روی مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے اسی طرح کی روایت ہے، سنیں ان کے دور خلافت کا واقعہ ہے. وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابن الاصبهاني قال اخبرنا شريك عن علي بن زيد ابن جدعان عن زرارة بن ابي اوفى عن زرارة بن اوفى قال اقرأني ابو موسى كتاب عمر اليه، مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی تحریر پڑھائی اور اس میں یہ لکھا تھا اقرأ فی المغرب بآخر المفصل، مفصل کی آخری جو صورتیں ہیں وہ آپ اس میں پڑھا کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریر سے اور ان کی کتابت سے اور ان کے عامل کی طرف جو انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کی قرات جو ہے وہ مختصر ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے. انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی آپ حضرات.